سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الباقر عليه الصلاة والسلام: هل الدين إلا الحب والبغض؟ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات محمد وعلى اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی اس مجلس میں آمد کو، شرکت کو، سماعت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. جو حضرات یہاں پر دعا اور التجا لے کر آئے ہیں رب کائنات کی بارگاہ میں، چاہے مریضوں کے لیے، چاہے اپنی پریشانیوں کی دوری کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ان مقدس راتوں میں ان مقدس ہستیوں کے طفیل اس ذکر کی مقدس مجلس میں ان تمام دعاؤں کو جو کہی گئی ہوں یا نہ کہی گئی ہوں بلکہ دلوں میں ہوں، ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد وعلی. میں اکثر یہ بات مختلف جگہوں میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم میں سے ہر فرد جتنا شکر ادا کرنا چاہے اپنی پوری ہستی لگا لے صرف ایک نعمت پر، باقی نعمتیں ایک طرف، چونکہ اللہ کی نعمتیں جو ہیں اللہ کی انسان پر بے تحاشا ہیں. اس لیے قرآن کریم نے بالکل واضح طور پر ہم سب کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اپنے آپ پر جو اللہ کی نعمتیں شامل حال رہی ہیں اور موجود ہیں ان کو گننا چاہو تو تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن ان تمام نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت، اس نعمت پر اگر ہم اپنی پوری زندگی لگا دیں اللہ کی بارگاہ میں شکر کے لیے،
تو وہ نعمت ایسی ہے کہ ہماری زندگی خرچ ہو جائے لیکن اس کے ایک ذرے کا بھی شکرانہ ادا نہ ہو سکے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت حب و عشق علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ جو حب ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو عشق علی و آل علی ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ آپ چاہے پوری زندگی لگے رہیں، نہ اس کے حوالے سے آپ شکر کا حق ادا کر سکتے ہیں اور نہ اس کی کوئی قیمت ادا ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا مل کر اس نعمت کی برابری نہیں کر سکتی اور اس نعمت کے مقابلے میں کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں کہہ سکے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ یہ وہ نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلوب کو، ہمارے قلوب کو اس نعمت کے لیے ایک پاکیزہ ظرف اور برتن قرار دے کر یہ نعمت ہم پر نازل کی ہے اور ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ مکتب تشیع من حیث مکتب، جو کہ یہ ایک مکتب ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک راستہ ہے، ایک مکمل حیات اور زندگی کا پیکج ہے۔ تو اس حوالے سے یہ مکتب عشق ہے، مکتب محبت ہے، مکتب علی، مکتب اہل البیت، مکتب عشق ہے اور مکتب انسان سازی ہے، اور اس مکتب انسان سازی کی بنیاد عشق علی اور آل علی ہے۔ لہذا یہی محبت انسان کے اندر تبدیلی کا باعث بنتی ہے، چونکہ محبت اور عشق ایسی چیزیں ہیں جو ہر طرح کے گند کو جلانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ کا محبوب، اگر آپ کا معشوق درست ہے اور آپ کا عشق اور آپ کی محبت درست رستے پر ہے، تو پھر یقین جانیے کہ اس منزل تک پہنچنے کی راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو اس محبت اور عشق کی آگ جلا کر ختم کر ڈالتی ہے اور آپ کو آپ کے محبوب اور معشوق تک پہنچا کے رہتی ہے۔ اس محبت میں یہ خاصیت موجود ہے۔ اس لیے یہ جو مکتب ہے، مکتب بھی مکتب عشق ہے، مکتب محبت ہے، لیکن کس کی محبت؟ سچائیوں کی محبت۔ کس کی محبت؟ ویلیوز کی محبت۔ کس کی محبت؟ ان اقدار کی محبت جو بنی نوع آدم کی نگاہ میں بہت زیادہ مقدس ہیں، کسی خاص دین یا کسی خاص قوم کی نگاہ میں نہیں۔ جب آپ اسلام کہتے ہیں تو اسلام کو آپ مسلمانوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں، لیکن جب آپ انسان کہتے ہیں تو انسانوں میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ایتھسٹ بھی ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں، سوشلسٹ بھی ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کے ماننے والے بھی ہیں، منکرین خدا بھی ہیں اور خدا کے ماننے والے بھی ہیں۔ کچھ قدریں اور کچھ ویلیوز ایسی ہیں جو ان تمام مکاتب اور ان تمام انسانوں میں مشترک ہیں۔ کسی خاص مذہب کی اس پر اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ من حیث انسان اگر ان اقدار کو اپنے اندر موجود نہ پائے تو اپنے آپ کو کھوکھلا محسوس کرتا ہے، چاہے اس نے کلمہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو۔ مثلاً سچائی ہر انسان کی فطرت کی آواز ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ سچائی بری چیز ہے اور جھوٹ اچھی چیز ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ شجاعت، کوئی
کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے من حیث انسان جو کہے کہ شجاعت بری چیز ہے اور بزدلی اچھی چیز ہے۔ سخاوت، کوئی انسان آپ ڈھونڈ نہیں سکتے جو یہ کہے کہ سخاوت بری چیز ہے، اگرچہ وہ خود اپنی ذاتی زندگی میں سخی نہ ہو، کنجوس ہو، بہادر نہ ہو، بزدل ہو، سچا نہ ہو، جھوٹا ہو، لیکن خود ان اقدار اور ان ویلیوز کو کوئی انسان اپنی تنہا زندگی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ویلیوز اچھی نہیں ہے اور اس کے برعکس جو ویلیوز ہیں وہ اچھی ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ لہذا اگر آپ ایک لسٹ بنا لیں اچھائیوں کی، لسٹ بنا لیں کمالات کی، لسٹ بنا لیں نیکیوں کی، لسٹ بنا لیں ان ویلیوز اور ان اقدار کی جو بنی نوع آدم میں مشترک ہے اور انسان کی فطرت کی آواز ہے، تو وہ تمام کی تمام قدریں، تمام کی تمام ویلیوز، تمام کی تمام نیکیاں، تمام کی تمام اچھائیاں جب جمع ہوتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یکجا جب ان کو آپ مجسم شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو علی اور مکتب علی میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ لہذا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لو علم الناس محاسن کلامنا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے محاسن کا علم ہو جائے، لوگ اگر ہمیں جاننے لگیں، ہمارے کلام کو جاننے لگیں، ہماری باتوں کو جاننے لگیں، ہماری سوچ کو جاننے لگیں، ہماری فکر سے لوگ آشنا ہو جائیں، تو پھر لتبعونا، ہو نہیں سکتا کہ ہم اور ہمارے پیغام کو سمجھنے کے بعد وہ ہم سے منہ موڑیں، یقینی طور پر وہ ہمارے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ جن ہستیوں کا یہ مکتب ہے، جن ہستیوں سے یہ مکتب منسوب ہے، وہ ہستیاں خود ان تمام تر کمالات اور خوبیوں کا مرقع ہے۔ لہذا اس حسن اور اس خوبی کو اس مکتب میں آپ تلاش کر سکتے ہیں جس کو آپ مکتب اہل البیت کہتے ہیں۔ اس مکتب کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم کی جتنی بھی وصیتیں ہیں، ان وصیتوں میں ان کی گفتگو کا محور اور مرکز علی کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمام خوبیاں علی کی ذات میں یکجا ایک ہی جگہ مجسم شکل میں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اسی بنیاد پر چونکہ ان کی ذات میں وہ تمام کمالات موجود ہیں، بدترین لوگ بھی جھوٹ کہنے کے باوجود جب تنہائیوں میں ہوتے تھے تو علی کی عظمت اور علی کی بزرگی کا اعتراف کیے بغیر ان کے پاس رستہ کوئی اور نہیں ہوتا تھا۔ بدترین دشمنوں کے حوالے سے بھی آپ یہ بات دیکھیں گے۔ اس کی ایک مثال خود امیر شام ہے۔ امیر شام کے پاس جب حجر ابن عدی آئے تو اس کو ویلکم کہا، اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر طنز کیا، کہا یا حجر این الطرائف، تمہارے بیٹے طرائف کہاں ہیں؟ حجر کے 3 بیٹے تھے، طرفہ، طارف اور طریف، یہ 3 نام تاریخ نے لیے۔ کہا کہ تمہارے وہ تینوں بیٹے کہاں ہیں؟ وہ چپ ہوئے۔ جب چپ ہوئے تو کہا کہ علی نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی کہ تمہارے تینوں بیٹوں کو تو مروا دیا جنگ میں، لیکن اپنے بیٹوں کو بچا لیا۔ توجہ ہے؟ کہا کہ تم پر علی نے بڑا ظلم کیا کہ اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو یا باقی بچوں کو تو بچا لیا، لیکن تمہارے بیٹوں کو مروا دیا۔ حجر نے سر اٹھایا اور کہا کہ معاویہ تم نے جفا کیا علی پر، تم نے ظلم کیا۔ کہا کیوں؟
کہا کہ تم نے غلط کہا کہ علی نے مجھ پر ظلم کیا ہے، بلکہ سچ پوچھو تو میں نے علی کے ساتھ زیادتی کیا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ میں بچ گیا اور علی شہید ہو گئے۔ جب یہ کہا تو معاویہ نے سر جھکا لیا، پھر کہا کہ حجر ذرا علی کی تعریف کرو اور علی کے فضائل ذرا مجھے سناؤ، علی کے بارے میں اپنی شناخت بتاؤ۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ وہ جو علی کا جانی دشمن ہے، وہ جو جس نے علی کے کردار کو مسخ کرنے کے لیے دولت کے انبار لگا دیے اور تمام خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں، جب اس کے سامنے حجر ابن عدی نے علی کے فضائل، علی کی عبودیت، علی کی بندگی، علی کی تنہائی، علی کی خدا پرستی، علی کی حب اللہ اور علی کے بغض للہ کو بیان کرنا شروع کر دیا اور نشیب و فراز ایک ایک کر کے بیان کرنے لگے، تو معاویہ بے اختیار رو پڑا اور کہا کہ ہاں حجر تم صحیح کہتے ہو، علی ایسے ہی تھے۔ بدترین دشمن بھی علی کے حوالے سے اعتراف کرنے پر مجبور ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ علی کیا ہے۔ جب کسی شخصیت میں یا اس کے رستے میں یہ سارے کمالات یکجا نظر آئیں تو پھر کون ایسا فطرت سلیم کا حامل انسان ہوگا جو اس کو دیکھے اور اس کی طرف کھنچتا نہ چلا جائے؟ کون ایسا بشر ہوگا جو ان کمالات کو دیکھے اور اس کے باوجود اس کی طرف جذب ہوتا چلا نہ جائے؟ علی کی ذات میں اس لیے وہ مقناطیسی کشش ہے کہ جس نے بھی علی کو پہچانا وہ اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی مودت اور آپ کی آل کی محبت کو قرآن میں اللہ نے بھی اجر رسالت کے طور پر بیان کر کے کہا کہ اگر تم خود نجات پانا چاہتے ہو اور اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ علی اور آل علی سے محبت کرو۔ یہ جو پوچھا بعض لوگوں نے آ کر نبی کریم سے کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنی محنت کی، اتنی مشقتیں اٹھائیں اور اتنی تکلیفیں سہیں اور دین کو ہم تک پہنچایا، بتائیے ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہی کیا اتری؟ وہی یہ اتری کہ قل، ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے تمہاری طرف سے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ الا المودۃ فی القربا، میرے اقربا یعنی علی، فاطمہ اور علی و فاطمہ کی اولاد سے محبت کرو، چونکہ یہی محبت خود تمہیں اس مقام پر پہنچا دے گی جو مقام علی کے محب کے لیے اللہ نے مختص کر رکھا ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے علی کی محبت شرط ہے، لہذا تم مجھے اجر رسالت دینے کی بات نہ کرو بلکہ علی سے محبت کرو، آل علی سے محبت کرو۔ یہ محبت تمہیں اس مقام تک پہنچا دے گی کہ جس کے لیے مومن کو خلق کیا گیا ہے۔ خود یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے۔ اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود یہ فرمایا اپنی زبان مبارک سے، فرمایا کہ مجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور مجھ سے صرف منافق بغض رکھے گا۔ لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا المنافق، صرف منافق مجھ سے نفرت کرے گا، بغض رکھے گا، اور صرف مومن ہی مجھ سے محبت کرے گا۔ اور یہ حدیث خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے فرمایا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو ایمان اور نفاق کے درمیان حد فاصل ہے، اس سے جو محبت کرے سمجھ لو باعث صاحب ایمان ہے، اور جو اس سے بغض رکھے سمجھ لو کہ وہ صاحب نفاق ہے، اس کے دل میں منافقت ہے۔
اس لیے امیر المومنین نے ایک جملہ فرمایا، اور یہ جملہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر میں تلوار سے کسی مومن کی ناک پر مار کر کاٹ دوں، اس کے جسم کی بوٹیاں کر دوں، تو تب بھی وہ مومن مجھ سے نفرت کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر میں دنیا بھر کی دولت کا انبار لگا دوں، نچھاور کر دوں، ساری دولت دے دوں، تب بھی وہ منافق جس کے دل میں نفاق ہے، وہ ان تمام نعمتوں سے استفادے کے باوجود کبھی مجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ وہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ امیر المؤمنین اپنے محب کے حوالے سے ایک معیار ہمیں دیں۔ علی کی محبت امتحان کا باعث ہے، علی کی محبت مشکلات کا باعث ہے، علی کی محبت آزمائشات کا باعث ہے، علی کی محبت ابتلاءات کا باعث ہے۔ اس لیے ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس عشق علی و آل علی اور عشق مکتب علی کے بارے میں بارہا اور ہر زمانے میں یہ فرمایا کہ جس کے دل میں محبت علی، آل علی اور محبت راہ علی ہو، اس کو اپنے آپ کو مشکلات کے لیے، مصائب کے لیے، آلام کے لیے، ابتلاءات کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اگر وہ مشکل میں نہیں پڑتا تو سمجھ لو کہ وہ سچا محب نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں مکتب تشیع کی پوری تاریخ کس چیز سے عبارت ہے؟ مشکلات سے۔ کس چیز سے عبارت ہے؟ سختیوں سے۔ کس چیز سے عبارت ہے؟ امتحانات سے، قربانیوں سے، ایثار سے، سر کٹانے سے، اپنی جان فدا کرنے سے، مال قربان کرنے سے، جیلوں میں جانے سے، قید بھگتنے سے، کیسز بھگتنے سے، انہی چیزوں سے عبارت ہے مکتب علی اور پیروان مکتب علی کی زندگی۔ جہاں پر یہ چیزیں نہ ہوں وہاں پر سمجھ لیں کہ پھر کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے اور کوئی نہ کوئی کھوٹ موجود ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ جو عشق ہے نا، یہ جو عشق، یہ عشق مختلف ادوار میں انسانوں کے اعمال سے ظہور پذیر ہو کر دشمنان علی کے لیے چیلنج کا باعث بنا۔ یہی عشق، یہی محبت۔ اس محبت کو ختم کرنے کے لیے امویوں نے پورا زور لگایا۔ اسی محبت کو ختم کرنے کے لیے، اسی عشق کو ختم کرنے کے لیے عباسیوں نے پورا زور لگایا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ عشق اور یہ محبت جب تک ہے اس وقت تک آل علی کا رستہ روکا نہیں جا سکتا، اور لوگوں کو ان کی طرف جانے سے کوئی شخص مانے نہیں ہو سکتا، رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتا، چونکہ یہ عشق چیز ہی ایسی ہے۔ یہ جو عشق ہے انسان کے اندر شجاعت بھر دیتی ہے، یہ جو محبت ہے انسان کے اندر بہادری پیدا کر دیتی ہے۔ یہی محبت اور یہی عشق ہے جو کمزور ترین انسان کو طاقتور ترین انسان بنا دیتی ہے۔ تمام تر مصائب کے مقابلے میں، تمام تر مشکلات کے مقابلے میں، تمام تر مظالم کے مقابلے میں، ایک چھوٹی سی مثال لیں، چھوٹی سی مثال۔ آپ نے مرغی دیکھی ہوگی، آپ نے گھروں میں مرغیاں پالی بھی ہوں گی۔ اگر آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، 2-4 مرغیاں ہوں، آپ جیسے آپ سامنے آتے ہیں مرغی آپ سے دور بھاگتی ہے۔ کیوں؟ ڈرتی ہے۔ اس کے پر بھی بالکل سمٹے ہوتے ہیں، جیسے ہی کسی کو باہر سے آتے دیکھا یا قریب آتے دیکھا بھاگ گئی۔ کیوں؟ ایک بزدل پرندہ ہے، بزدل حیوان ہے۔ لیکن یہی پرندہ، یہی مرغی جب 2-4 دن کڑک ہونے کے بعد، مرغی انڈوں کے اوپر بیٹھنے کے بعد انڈوں سے اس کے بچے نکل آتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی زندگی 180 ڈگری بدل جاتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ 180 ڈگری بدل جاتی ہے۔ کیسے بدلتی ہے؟ یہ وہی مرغی ہے جو پہلے آپ آتے تھے تو آپ سے 100 گز دور بھاگتی تھی،
اب اگر آپ اس کے بچوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ اپنے پر پھیلا کر عقاب کی طرح سے اپنے آپ کو تیار کر کے آپ پر حملہ آور ہوتی ہے اور کسی بھی صورت میں اپنے کسی بچے کو ذرہ برابر بھی گزن پہنچنے کی یا پہنچانے کی اجازت نہیں دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اس کے اندر وہ محبت اور وہ عشق زندہ نہیں تھا۔ اب جب اس کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا اور وہ ماں بنی تو اس کے اس عشق نے جو ان بچوں کے لیے ہے اس بزدل پرندے کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اب اگر کتا بھی آ جائے، بلی بھی آ جائے تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حملہ آور ہو جاتی ہے اور پوری طاقت سے اپنے بچوں کو بچاتی ہے اور اپنے آپ سے کئی گنا طاقتور دشمن پر حملہ آور ہو کر بتاتی ہے کہ یہ عشق اور یہ محبت مجھے فداکار اور بہادر بنا رہی ہے۔ یہ ایک عام زندگی میں، روٹین کی زندگی میں اس عشق کی تاثیر آپ دیکھیے، اس محبت کی آپ تاثیر دیکھیے۔ یہی چیز جب انسان میں آتی ہے، انسان میں معرفت کے ساتھ آتی ہے یہی محبت، جب انسان کے اندر معرفت کے ساتھ یہی محبت اور یہی عشق پیدا ہو جائے تو پھر انسان چاہے اکیلا ہی کیوں نہ رہ جائے، اپنے مد مقابل جن ہستیوں سے، جن شخصیات سے، جن نظریات سے، جن افکار سے وہ محبت اور عشق کرتا ہے، اس کے دفاع کے لیے اپنے 1000 برابر بڑے دشمن کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، گردن کٹاتا ہے لیکن جھکاتا نہیں ہے۔ یہ اس محبت کا اثر ہے، اس عشق کا اثر ہے۔ اس لیے جس کے دل میں حقیقی طور پر علی و آل علی کی محبت ہوگی، علی کی اس حدیث کے مطابق وہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر علی کا دروازہ چھوڑ کر کہیں اور جا نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا۔ ابن قوا میں 2-3 اور جگہوں میں یہ جو روایت ہے یہ بیان کر چکا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں چونکہ ایک سبق ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ ابن قوا ایک بہت بڑا خارجی ہے اور ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کسی طرح سے علی کی شخصیت پر ضرب لگائے اور علی کے ساتھیوں کو کسی طرح سے مطعون کرے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ علی کے ایک محب نے غلطی کی، اس سے کوئی خطا ہوئی، علی کی بارگاہ میں پکڑ کر لایا گیا، اس کی غلطی ثابت ہو گئی، علی کی خلافت کا دور ہے، غلطی جب ثابت ہوئی تو امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اس کی انگلیاں کاٹ دو، اس کی انگلیاں کاٹ دی گئی ہیں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا خطا کیا ہے، چوری، اس نے غلطی کی، چوری کی اور چوری ثابت بھی ہو گئی، اس نے بھی اعتراف کر لیا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، انگلیاں کاٹی گئیں۔ وہ اپنی کٹی ہوئی انگلیاں اور بہتے ہوئے خون کو سنبھالتے ہوئے علی کے دربار سے باہر نکلا، سامنے ابن قوا کھڑا ہے۔ ابن قوا طنز کرتا ہے، کہتا کہ اے علی کے محب اور علی کے مولائی، یہ تمہاری انگلیاں کس نے کاٹی؟ ذرا آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر تصور کر لیں، تکلیف کی شدت اور پھر یہ نشتر جو زخم بن کر دل کو چیر ڈالے۔ سر اٹھایا، دیکھا، پہچان گیا کہ یہ وہ خارجی ہے جو علی کا دشمن ہے۔ یہاں پر وہ جو عشق ہے، وہ جو حب علی ہے، وہ پوری طرح سے موجزن ہو گیا۔ اٹھا کہا بتاؤں میری انگلیاں کس نے کاٹی ہیں؟ ہاں بتاؤ۔ کہا کہ میری انگلیاں علی نے اس لیے کاٹی ہیں کہ میں خاطی اور گناہگار تھا، تاکہ ان انگلیوں کے کاٹنے کے ذریعے سے میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ لیکن اب اگلی بات سنو، کاٹنے والا کون ہے؟ کاٹنے والا علی وہ ہے جو زمین کے اوپر اللہ کی سب سے بڑی حجت ہے، اللہ کا خلیفہ ہے اور اللہ کا بنایا ہوا امام ہے۔ وہ امام جس کی وجہ سے مجھے اور تمہیں روزی ملتی ہے،
وہ واسطے فیض جو اللہ اور ہمارے درمیان اللہ کی نعمتوں کو پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ علی ابن ابی طالب کی توصیف کے اپنی دانش کے مطابق جتنے وہ کر سکتا تھا، بیان کر سکتا تھا، کرتا چلا گیا۔ یہ شخص سر جھکا کے ابن قوا سر جھکا کے بیٹھ گیا، اس کے بعد کچھ نہیں بولا۔ یہ جو جس کی انگلیاں کاٹی گئی تھی یہ اپنے گھر آ گیا۔ رات میں روایت پوری یہ ہے کہ رات امیر المومنین اپنے اصحاب کے ساتھ اس شخص کے گھر آئے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، دیکھا امیر المومنین تشریف لائے ہیں، اندر بٹھایا، بلایا قریب، کہا کہ تم تو ہمارے محب تھے، تم تو ہمارے ماننے والے تھے، تم تو ہمارے عاشق تھے، تم نے کیوں ایسا گناہ کیا؟ کہا کہ مولا غلطی ہو گئی، بھوک تھی، افلاس اور بے روزگاری، چونکہ میں فارغ تھا، کچھ نہیں تھا گھر میں کھانے کو، کام بھی نہیں تھا، اس لیے مجبوراً پیٹ کی خاطر مجھے یہ گناہ کرنا پڑا، لیکن بعد میں پشیمان ہوا، اس لیے میں نے اپنا جرم قبول بھی کر لیا اور آپ نے سزا بھی دے دی، میں خوش ہوں۔ کہا آئندہ کرو گے؟ کہا نہیں مولا، میں نے اپنی سزا پا لی ہے، بس آپ راضی ہوں، آئندہ میں کوئی ایسا جرم نہیں کروں گا۔ سینے سے لگایا اور کہا کہ جاؤ اپنی وہ کٹی ہوئی انگلیاں لے کے آؤ۔ لے کے آیا، ساتھ میں رکھا، ہاتھ پھیرا، کہا اٹھ جاؤ۔ اٹھا، دیکھا ہاتھ صحیح سالم ہے، ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ کہا کہ اب میں جا رہا ہوں، میرے مولائی ہو تم، یاد رکھو میرا جو محب ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، یہ جو محبت ہے، یہ جو عشق ہے، سخت ترین حالت میں بھی انسان کی تقویت اور ایمان کا باعث ہے، انسان کو طاقت دینے کا باعث ہے، چونکہ عشق چیز ہی ایسی ہے۔ اس لیے کوئی شخص آیا امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور عرض کیا یا ابن رسول اللہ، ہم اپنے بچوں کا نام آپ اور آپ کے آبا اور آپ کی اولاد کے نام پر رکھتے ہیں، کیا یہ محبت ٹھیک ہے اور یہ درست ہے اور یہ ہمیں فائدہ دے گی؟ تو فرمایا کیوں نہیں، تم ہمارے محب ہو، جب تم ہمارے محب ہو تو ہمارے ساتھ ہو، اور یہ جو تمہارا عمل ہے یہ عمل تمہیں عالم آخرت میں ہمارے ساتھ کھڑا کرے گا، اور یہ جو عمل ہے تمہاری محبت کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے کہ انسان کے دل میں علی کی محبت ہو اور علی کے دشمنوں کا بغض ہو؟ یعنی امام پنجم کے فرمان کے مطابق پورا دین عبارت ہے اس چیز سے کہ انسان کے دل کے دو حصے ہوں، ایک حصے میں صرف اور صرف علی و آل علی کا عشق اور ان کی محبت ہو، اور دوسرے حصے میں علی و آل علی کے دشمنوں کے حوالے سے دشمنی ہو۔ اسی کو کہتے ہیں تولا، اور اسی کو کہتے ہیں تبرہ۔ تولا یعنی علی کی محبت، علی کی ولایت، علی کا عشق اور علی کی طرفداری کے لیے دل کا لبریز ہونا۔ اور تبرہ کیا ہے؟ ہم نے عام طور پر معاشرے میں گالیوں کا نام تبرہ رکھ دیا ہے۔ تبرہ گالی دینا نہیں ہے، چونکہ گالی علی کی لغت کی کتاب میں کوئی گالی نہیں ہے۔ جس نے علی کی لغت پڑھی ہو، علی کی کتاب پڑھی ہو، وہاں پر ذرہ برابر بھی گالی کا شائبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے علی کے معلم نبی کریم نے فرمایا کہ میری امت کا بدترین شخص وہ ہے جس کی زبان گالیوں سے آلودہ ہو۔ اس لیے گالی تبرہ نہیں ہے، بدنام کر دیا گیا ہے۔ تبرہ کیا ہے؟ تبرہ علی کے دشمنوں سے اپنی لا تعلقی کا اظہار، علی کے دشمنوں سے
اپنی لا تعلقی اور بیزاری کا اظہار کہ خدایا مجھے عالم محشر میں علی کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا نہ کرنا، میں ان سے بیزار ہوں، مجھے علی کے ساتھ کھڑا کرنا اس لیے کہ میں علی کا شیدائی اور علی کا محب ہوں۔ یہ ہے تولا، یہ ہے تولا اور یہ ہے تبرہ۔ تبرہ گالی نہیں ہے، تبرہ دوسروں کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ تبرہ یعنی براءت۔ براءت سورہ توبہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی مشرکوں سے بیزار ہے۔ گالی نہیں ہے، کہاں پر گالی ہے؟ یہ بریئن یہی تبرہ ہے نا، اور کیا ہے؟ بیزار ہیں بھئی، جو بھی علی کا دشمن ہوگا اس سے ہم بیزار ہیں، جو علی کا محب ہوگا ہم اس کے محب ہیں، جو علی کا عاشق ہوگا ہم اس کے خادم ہیں، جو علی سے بغض رکھے گا ہم اس سے دور ہوں گے، اس کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ لہذا یہ جو توصیف، یہ جو کمال، یہ جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کی محبت کے نتیجے میں ہمیں عطا کی ہے، اس کی صرف قدر ہی نہ کریں، اس کو زندہ رکھیں اپنے دلوں کے اندر۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ آپ بھی سر یہ جو محبت ہے، اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ علی کی پوری زندگی آپ مطالعہ کریں، پڑھیں، صرف مجالس کی حد تک گزارا نہ چلائیں، روایتی شیعہ نہ بنیں، پڑھ کر شیعہ بنیں۔ جو شخص عقیدے کے اعتبار سے عقیدت سے نکل کر، عقیدت اندھی ہوتی ہے، عقیدت سے نکل کر نظریات کی بنیاد پر علی کا دامن تھامتا ہے، اس کو دنیا کا بڑے سے بڑا طوفان بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا۔ اور علی کا ساتھ پوری تاریخ میں صرف انہی لوگوں نے دیا، صرف انہی لوگوں نے جن کے نظریات پختہ تھے۔ علی کی مشکلات پر غور کریں، اگلی آنے والی راتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پہ میں بات کروں گا آپ کی خدمت میں کہ علی کی زندگی کی اصل مشکلات کیا تھیں، اور کیا یہ صرف علی کی زندگی کے ان 25 سالوں یا ان 25 سالوں کے بعد موجود ان 4 سالہ خلافت کے دورانیے پر منحصر ہے، یا پھر وہ مشکلات ہر دور میں رہیں اور ہر دور میں علی نہ تھے لیکن اولاد علی کو بھی انہی مراحل سے گزرنا پڑا۔ وہ علی جو سراپا اللہ کی صفات کا زمین پر مظہر ہے، وہ علی جو اللہ کی الوہیت کی علامت ہے، وہ علی جو اللہ کی وحدانیت کا سب سے بڑا پیغام رساں ہے، وہ علی جس نے اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کے اس بات کے لیے ساری زندگی جنگ لڑی ہے۔ اس علی کو اکیلا کیوں ہونا پڑا؟ وہ علی اکیلے کیوں ہو گئے؟ ان کے بیٹے امام حسن اکیلے کیوں ہو گئے؟ ان کے بیٹے سید الشہداء امام حسین کو 61 ہجری میں اس بے دردی کے ساتھ جام شہادت نوش کرنے کا رستہ اختیار کیوں کرنا پڑا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ پھر اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر تولنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر تب ہوتے تو کہاں ہوتے، آج اگر علی آ جائیں تو ہم کہاں ہوں گے۔ یہ غور طلب بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ صلوات بھیجیں مر محمد و آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علی کی محبت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمارے قلوب کی تمام کثافتوں کو علی کی محبت کے اس آب زلال سے، شفاف اور چمکنے والے طاہر و مطہر پانی سے
پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ جو علی کی محبت اور علی کا عشق ہے یہ اس دریا کے پانی کی مانند ہے جو گلیشیئر سے آتا ہے اور تمام منرلز اس کے اندر موجود ہیں، اس کے رستے میں جتنی بھی نجاستیں آتی ہیں ان کو دھوتا ہوا آگے نکل جاتا ہے اور زمین کو صاف بھی کرتا ہے، سیراب بھی کرتا ہے، آباد بھی کرتا ہے اور بنجر زمینوں کی مقدر کو تبدیل بھی کرتا ہے۔ علی کی محبت وہ دولت ہے، اس لیے علی کی محبت کے انتخاب میں شعور کے ساتھ آگے بڑھیں، علی کی محبت اور علی کے رستے کے انتخاب میں ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں، آگہی کے ساتھ آگے بڑھیں، بصیرت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی میں ہم چند چیزوں میں مبتلا ہو کر یہ سمجھیں کہ ہم علی کے موالی ہیں اور اس کے بعد کوئی بھی شخص کوئی بھی ایسی بات کہیں سے بھی پھینک دے ہم فوری طور پر قدم ہمارے ڈگمگا جائیں اور ہم کہیں اور لڑک جائیں۔ چونکہ یہ المیہ پوری تاریخ میں علی کے چاہنے والوں کے ساتھ رہا ہے، علی کے دشمن بھی بدترین دشمن، علی کے دوست بھی بہترین دوست، دشمنی میں بھی انتہا اور دوستی میں بھی انتہا، لیکن رستہ کون سا ہے؟ وہی جس پر علی چلے، آل علی چلے اور انسانوں کو بتایا کہ ہمارا رستہ وہ ہے جس پر ہم چلے ہیں، اس سے اگر تھوڑا سا بھی ادھر منحرف ہو جاؤ گمراہی ہے، ادھر منحرف ہو جاؤ گمراہی ہے۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ رسول پاک کی یہ حدیث امام صادق علیہ السلام نے نقل فرمائی ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کے مزید ایمان میں، آپ کے شوق میں، آپ کے عشق میں، آپ کی اس نگاہ کی گہرائی میں مزید اضافہ ہو۔ آپ نے آیت اللہ دستغیب کا نام سنا ہے، میں حدیث ان سے نقل کر رہا ہوں چونکہ انہوں نے اپنی کتاب ولایت میں اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے اور کہا کہ مصدقہ اور مستند حدیث ہے۔ اب اس کی بہت سارے لوگ مختلف تفسیریں کرتے ہیں، میں تفسیر میں نہیں جاتا لیکن صرف ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں اور آپ پر چھوڑتا ہوں، ذرا غور کریں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ رسول کریم امام صادق علیہ السلام رسول کریم سے نقل فرماتے ہیں کہ حب علی، علی کی محبت حسنۃ ایسی نیکی ہے لا تضر معہا سیئۃ، اس کے مقابلے میں دنیا بھر کا گناہ یا دنیا بھر کے سارے گناہ جمع ہو جائیں اس نیکی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ نیکی ان سب پر بھاری ہے۔ حب علی عبادت، ایسی عبادت ہے، یا حسنۃ ایسی نیکی ہے کہ لا تضر، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، معہو سیئۃ، کوئی گناہ اس محبت کی موجودگی میں انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور آگے فرمایا وبغض علی، اور علی کا بغض سیئۃ ایسا گناہ ہے، بغض علی سیئۃ ایسا گناہ ہے کہ لا تنفع معہا حسنۃ، چاہے ایک شخص رات دن وضو میں رہے، چاہے ایک شخص شب سے فجر تک رکوع اور سجود میں رہے، چاہے ایک شخص 365 سال کعبۃ اللہ کے گرد طواف کرتا رہے، چاہے ایک شخص 365 دن روزے سے رہے، لیکن اگر اس کے دل میں بغض علی کا ذرہ بھی پایا جائے تو اس بغض کی موجودگی میں یہ ساری نیکیاں کچھ نہیں کر سکتی، وہ بغض اس کی ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ جو حب علی ہے، عشق علی ہے، علی سے وابستگی ہے، علی پر ایمان ہے، اس کو جتنا ہو سکے تقویت پہنچائیں۔ کس ذریعے سے؟ اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قرآن کہتا ہے، امیر المومنین خود بھی یہی کہتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہو
مجھ سے عشق رکھتے ہو تو پھر وہاں نظر آؤ جہاں پر میں ہوں، وہاں نظر نہ آنا جہاں پر میں نظر نہیں آتا۔ حضرت سلمان فارسی کو کہا گیا کیا؟ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل البیت میں سے ہیں۔ یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ سلمان فارسی جو فارس سے اٹھا، مدینہ پہنچا، علی کا عاشق بنا، رسول کا غلام بنا، وہ مقام ملا کہ رسول نے فرمایا کہ سلمان اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ ہم اہل البیت کا حصہ بن گیا ہے۔ معمولی مقام نہیں گیا ہے۔ کبھی توفیق ملی تو اس پر سلمان پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن صرف میں اشارتاً گزرتا ہوں کہ سلمان کا مقام معمولی مقام نہیں ہے۔ لیکن اسی سلمان کو دیکھا جب کبھی نبی کے پیچھے چلتے ہیں، جب کبھی علی کے پیچھے چلتے ہیں، چونکہ وہ نبی کی تربیت سے بھی فیض یاب ہوئے اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی تربیت سے بھی فیض یاب ہوئے۔ دیکھا جہاں مولا قدم رکھتے ہیں وہیں وہ قدم رکھتے ہیں، جہاں مولا نے قدم نہیں رکھا وہاں پر اپنا قدم بھی نہیں رکھتے۔ پوچھا کہ یا سلمان کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جواب میں عرض کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ اپنے ظاہری اقدامات میں بھی نبی اور علی کے نقش قدم سے ذرہ برابر ادھر یا ادھر ہو سکوں۔ یہ عملی زندگی ہے، یہ عملی زندگی ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ علی کو چاہنے والا اپنے اندر گناہ جمع کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے اندر نجاست جمع کرے، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ گناہ نجاست ہے۔ اور ائمہ اطہار کو، علی اور آل علی کو اللہ تبارک و تعالی نے یطہرکم تطہیرا کہہ کر ان گناہوں سے پاک کیا اور ان کے پیروکاروں سے کہا کہ ان کی طرف سے چلو، نمونہ قرار دیا۔ لہذا جس کے دل میں عشق ہوگا، یہ عشق اس کے دل کے اندر کی کدورتوں کو جلا کر صاف کرے گا۔ جس کے اندر حقیقی محبت ہوگی نا، وہ محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہونے والے وسوسوں کو، خیالات کو، گناہوں کو جلا کر اس کے دل کو نورانی کر دے گی۔ یہ اس کی خصوصیت ہے، اور یہ خصوصیت یقیناً پیدا ہوتی ہے جب آپ شعوری طور پر قدم رکھتے ہیں۔ آپ سے سمپل سا سوال کرتا ہوں، صبح آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، رات میں 10 بجے 11 بجے 12 بجے سونے کے لیے جا کر لیٹ جاتے ہیں، اس اسنا میں کتنی دفعہ امیر المؤمنین کی بارگاہ میں اپنے پورے وجود کو پیش کرتے ہیں؟ کتنی بار امام حسین کی بارگاہ میں اپنی اکیلی دنیا میں، خود آپ ہوں اور امیر المؤمنین ہوں، آپ ہوں اور امام حسین ہوں، کتنی دفعہ آپ کی تاریں ملتی ہیں آپس میں؟ آپ کے موبائل کے سگنلز تو صبح سے رات تک ہزاروں لوگوں سے مل جاتے ہیں، کچھ لوگ آپ سے ملاتے ہیں، کچھ آپ لوگوں سے ملاتے ہیں۔ کبھی آپ نے اپنے دل کے سگنلز ان ہستیوں سے ڈیلی 2 4 5 دفعہ ملا کر ان سے اپنے دل کی گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے تو آج سے شروع کر دیں، اگر نہیں کی تو آج سے شروع کر دیں۔ روز یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، بعض بزرگوں نے اس کی وہ بھی کی ہے، تاکید بھی کی ہے کہ روز کچھ نہ کریں تو 100 بار ایسے ہی چلتے چلتے قل ہو اللہ پڑھے اور اللہ کے اس ولی کے نام ہدیہ کر دیں۔ روز چلتے چلتے آیت الکرسی پڑھے، جتنی بار پڑھ سکے، 100 بار 10 بار 50 بار ان کی بارگاہ میں ہدیہ کریں، حضرت زہرا کی بارگاہ میں ہدیہ کریں، امام حسن اور امام حسین کی بارگاہ میں ہدیہ کریں۔ آپ جو ان کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں یہ آپ کی طرف سے تحفہ ہے، لیکن وہ کریم ترین ہستیاں ہیں جو کسی کی طرف سے آیا ہوا تحفہ کئی گنا کر کے واپس لوٹاتے ہیں۔ ان کی بارگاہ سے کوئی شخص خالی ہاتھ نہ لوٹتا ہے، نہ ان کی خوشنودی کے لیے اٹھائے ہوئے قدم کے نتیجے میں خالی ہاتھ رہتا ہے۔ آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں، ادھر سے 100 گنا آپ کو ملتا ہے۔ کر کے دیکھ لیں، صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ میں اسی گفتگو کو ایک واقعے کے ذریعے سے مکمل کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔
ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں پر محمد وآلہ۔ یہ جو آپ کا ان مجالس میں آنا ہے اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ مجالس میں آنا جب تک آپ کی قسمت میں ائمہ اطہار کی طرف سے لطف نہ ہو تو آپ اپنے گھر سے اٹھ کر ان مساجد اور امام بارگاہوں کا رخ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی طرف سے عطا ہے کہ انہوں نے اپنے اس بچھے ہوئے دسترخوان میں آپ کو دعوت دی ہے، مجھے دعوت دیا ہے، یہ ان کی طرف سے عطا ہے۔ اور اس میں کوشش کریں اخلاص کے ساتھ شریک ہو، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس میں کوئی دنیا داری نہ ہو، اس میں کوئی دنیا کی خوشنودی، کسی کی مدح و ثنا، کسی پر برتری جتانا، اس طرح کے جذبے کار فرما کہیں پر بھی نہ ہو۔ آپ ہوں اور آپ کی تنہائی میں حسین ابن علی ہو۔ اگر اس طرح سے آپ ان مجالس میں، چاہے چھوٹی سی چھوٹی مجلس ہو، بڑی سے بڑی مجلس ہو، پڑھنے والا چاہے ریاکاری کے تحت پڑھ رہا ہو یا واقعی مخلصاً للہ اور اخلاصاً باللہ پڑھ رہا ہو، آپ کی جو آمد ہے ان مجالس میں اس کا ثواب اور اس کا اثر بالکل الگ ہے، اور وہ یقیناً اگر اخلاص کے ساتھ ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی عمل نہیں ہے جو آپ کی نجات کا باعث بن سکے۔ اس لیے اس کی طرف شعوری طور پر توجہ دیں، شعوری طور پر اپنے بچوں کو بھی اس چیز کا عادی بنائیں، اپنی خواتین کو بھی اس چیز کا عادی بنائیں، لیکن مجالس وہ ہوں جہاں سے شعور ملے، مجالس وہ ہوں جہاں سے علم ملے، مجالس وہ ہوں جہاں سے اہل البیت کی معرفت ملے، مجالس وہ ہوں جہاں سے قرآن کی آیات آپ کو ملے جو آپ کے رشد اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ بن سکیں۔ ہر مجلس نہیں کہ صرف جس نے بھی حسین کے نام پر کوئی محفل رکھی تو وہ صحیح ہو، نہیں، بعض اوقات وہ بھی فتنے کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے انتخاب میں شعور ضرور دکھائیں لیکن شریک ضرور ہوں، اور بچوں کو بھی ہر صورت میں شریک کریں۔ ان بچوں کی آج آپ تربیت کریں گے، کل آپ کے لیے ذخیرہ آخرت یہی بچے بنیں گے۔ اگر آج آپ نے بچوں کو بلا دیا تو کل بچے آپ کو بھی بلا دیں گے۔ اگر آج آپ نے بچوں کو سیاہ پوش کر کے حسین کا عزادار بنا کر، حسین کا محب بنا کر، حسین کا عشق ان کے دلوں میں زندہ کر کے ان کو مسجد سے، امام بارگاہ سے، علم سے، ممبر سے، علماء سے، نیکیوں سے، قدروں سے، ویلیوز سے آشنا کیا تو کل جو ان کی شخصیت پروان چڑھے گی وہی آپ کے لیے ذخیرہ آخرت کہلائے گی۔ ورنہ آپ وہاں پر جہاں پر آپ کو ضرورت ہے وہاں پر آپ محروم رہیں گے۔ حجت الاسلام کوثری امام خمینی کے بڑے قریبی لوگوں میں سے تھے اور معروف خطیب تھے، معروف خطیب نہیں بلکہ کہنا چاہیے ذاکر۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی خوشی اور غم کے ایام میں وہ مختلف محفلوں میں جا کے پڑھتے تھے اور لوگوں کو رلا دیتے تھے۔ کئی دفعہ میں خود ان سے ملا ہوں، براہ راست ان کی گفتگو اور ان کی مدح و ثنا اور ان کے مرثیے سنے ہیں، اور امام خمینی کی بارگاہ میں آ کے بھی جب کبھی مجلس عزا ہوتی تھی وہ پڑھتے تھے اور لوگ بلک بلک کے روتے تھے۔ وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو انسان کو لرزا دیتا ہے، لرزا دیتا ہے۔ کہتے ہیں 9 محرم کی تاریخ تھی، 9 محرم کی۔ میں گھر سے نکلا، اس دن میرے ذمے بڑی مجالس تھیں، لاکھوں کے اجتماعات، ہزاروں کے اجتماعات، بڑے بڑے مراکز، چونکہ 9 محرم ظاہر ہے بہت بڑا دن ہے، یا 10 محرم دونوں۔ کہتے ہیں جب میں اپنی گلی میں آیا تو میں نے گلی کے نکڑ پہ دیکھا کہ چند بچے، 5 6 7 بچے مل کے انہوں نے چند پتھر گلی کے نکڑ پر اس طرح سے رکھے اور اندر بیٹھ کر کہا کہ ہم نے یہ امام بارگاہ بنائی ہے۔ کالا کپڑا لگا دیا دیوار پہ اور ایک طرف 2 پتھر رکھ کر نیچے آگ جلائی اور اوپر ایک کیتلی رکھ دی، اس میں پانی ڈال دیا اور اس کو امام حسین علیہ السلام کے سبیل کے طور پر چائے بنا کے لوگوں کو پلاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب قریب سے گزرا تو ان بچوں نے مجھے روکا، کہا کہ
جناب حاجہ کوثری آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں، ابھی آپ یقیناً جا رہے ہوں گے کسی بڑی مجلس میں، تو آپ یہاں پر بیٹھ کر چند جملے مصائب کے اور کربلا کے ہمیں سنا دیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں کیا کروں اب ان بچوں کا، میں نے کہا کہ بچوں میں بڑا مصروف ہوں، آج مجھے جانے دو۔ کہا کہ نہیں، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، آپ نے چند جملے ضرور سنانے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، بس یہ بچے ہیں ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ کہا بڑا اصرار اور بڑا مجبور کیا، میں بھی بحالت مجبوری، چونکہ میں لیٹ بھی ہو رہا تھا، میں بیٹھ گیا، ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر میں نے کہا کہ پھر میں 2 جملے پڑھتا ہوں۔ کہا پڑھیے۔ تو بچوں نے سننا شروع کیا اور میں نے مخاطب کر کے حسین ابن علی کو پڑھا کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یہی چند جملے پڑھے، چند جملے پڑھے اور اس کے بعد سلام پھیر کر میں نے کہا اب مجھے اجازت ہے میں جاؤں۔ میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری اس مجلس کو رونق بخشی، اب بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو ہم نے سبیل بنائی ہوئی نا چائے کی، یہ پی کے چلے جائیں۔ کہتے ہیں میں تو لیٹ ہو رہا ہوں، نہیں مانے، بڑا میں نے اصرار کیا، نہیں مانے، مجبوراً مجھے بیٹھنا پڑا۔ جب میں بیٹھا تو انہوں نے ایک پلاسٹک کے کپ میں، گندا سا میلا سا کپ، چائے مجھے انڈیل کے دی۔ وہ چائے میں نے دیکھی، اس کی رنگت ہی بتا رہی تھی کہ بچوں کے ہاتھ کی چائے ہوگی، کعبہ چائے، تو وہ کیسی ہوگی۔ میں نے جیسے ہی منہ میں رکھا تو اس کے ذائقے سے ہی مجھے اندر الرجی سی فیل ہوئی۔ میں نے ہاتھ ہٹایا، بچوں کو دیکھا، تھوڑا سا وہ آپس میں مصروف ہوئے، میں نے ان کی نظر بچا کے زمین پر انڈیل دی اور خالی کپ اٹھا کے بچوں کو دے کے کہا میں نے چائے پی لی، اب مجھے اجازت ہے۔ بچے بڑے خوش ہوئے، کہا کہ ہاں اب آپ کو اجازت ہے، آپ جائیے۔ کہتے ہیں میں اس دن گیا حرم میں، ادھر ادھر بڑے بڑے اجتماعات میں اور بڑی تقریریں، بڑی خطابت، بڑے مرثیے۔ رات میں واپس آیا عاشور کی شب، تھکن سے چور، بستر پہ جانے سے پہلے وضو کیا اور بستر پہ چلا گیا۔ جب لیٹ گیا، آنکھیں بند ہوئیں تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہے۔ میں نے دیکھا بی بی تشریف لائی ہیں، میری ماں ہیں چونکہ سید تھے، کہ لگے آئی ہیں، تو میں استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو بی بی نے فرمایا کہ کوثری آج تمہاری ان تمام مجالس میں سے صرف ایک مجلس قبول ہے۔ کہا کہ بی بی وہ کون سی مجلس ہے؟ کہا کہ وہ وہی مجلس ہے جو تم نے ان بچوں کے درمیان پڑھی تھی۔ جب میں نے یہ سنا تو میں بے اختیار رو پڑا۔ میں نے کہا بی بی باقی تمام مجلسیں، کہا نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس صرف وہی ایک قبول ہے جو تم نے 2 لفظ پڑھے، 2 جملے پڑھے، لیکن ان خالص ترین بچوں کے درمیان بیٹھ کر پڑھے۔ کہا اچھا، لیکن پھر بی بی میری طرف پلٹی اور شکوہ کنا کہا کہ تم نے وہ چائے گرائی کیوں؟ کہتی ہیں تم نے وہ چائے گرائی کیوں؟ میں نے عرض کیا بی بی کیا ہوا پھر؟ کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی اور تم نے وہی گرا دی۔ یاد رکھیے اہل البیت کی بارگاہ میں وہی چیز قبول ہے جس کے اندر اخلاص ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دار